اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تم اس طرف دھیان مت دو کہ کون کیا کر رہا ہے، تم اس طرف دھیان دو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اگر اپنے کام پہ توجہ دینے شروع کر دے تو یہ دنیا اس کے لیے بڑی ہی آسان ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر لبیک یا رسول اللہ والوں سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ مت دھیان دو کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، تم لوگ صرف اس طرف دھیان دو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ لوگ اس طرح کرنا شروع کر دو گے تو لبیک جو ایک بہت بڑی امید ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جس کی طرف ہر بندے کا جو بھی اسلام سے محبت کرنے والا شخص ہے اس کی توجہ لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے۔ اعتراضات آتے ہیں، لوگ مختلف سکینڈلز بنا کے لبیک کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے، اور یہ اپنی جو چال جس چلن سے چل رہے ہیں اور جس طرح یہ اس دنیا میں، اس پاکستان میں، اپنے علاقے میں یہ چھا رہے ہیں تاکہ ان کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہو جائے۔ یاد رکھنا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر یہ احساس ڈالنا کہ تم غلامی سے آزاد ہو سکتے ہو اور ایک دن تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ احساس ڈالنا سب سے مشکل کام ہے، اور لبیک یا رسول اللہ والے آج کل یہی احساس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو بیوپاری کے چکر میں لگے پڑے ہیں اور ہر اس شخص کی پیروی کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے اور بڑا بینک بیلنس اور بڑا پیسہ ہوتا ہے، ان کا لوگوں کا دھیان صرف اس طرف ہوتا ہے۔ لیکن لبیک یا رسول اللہ والے تقریباً تمام غریب لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو تھوڑے سے بہتر ہیں، لیکن لبیک یا رسول اللہ گھر گھر اور گلی گلی اور شہر شہر پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ ایسی پالیسیاں لانچ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جدھر ہیں ادھر ہی یہ رک جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اربوں ڈالر لگا کر اپنی یہ جو شیطانیت کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ دن رات جو کام کر رہی ہے، یہ ہر ذہن کی چھٹی حص میں، ہر ذہن کے چھٹی حص میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان میں تبدیلی آئے گی تو وہ صرف لبیک یا رسول اللہ لے کر آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے لبیک یا رسول اللہ والوں، اپنی کوشش بڑھا دو، اپنا کام بڑھا دو، کیونکہ جو کام تم کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کتنا بڑا کام کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اس کام سے کہاں کہاں کی سلطنتیں، کہاں کہاں کے حکمران لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور ان کو ڈر ہے کہ جس کام کو، جس شک کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اتنا پیسہ لگایا، یہ لبیک یا رسول اللہ والے دن رات ایک کر کے ہمارے وہ ساری انویسٹمنٹ تباہ کر رہے ہیں۔ تو لگے رہنا میرا بھائیو، تمہارا بہت بڑا کام ہے۔ یاد رکھنا تم صرف سیاست کا نہیں کر رہے، تم اس دور کی بہت بڑا جہاد کر رہے ہو جس سے ساری دنیا کانپ رہی ہے ہمارے ملک میں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو کسی بھی شرابی، زانی، ظالم حکمران کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یاد رکھنا روز قیامت آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چہرہ مت دکھانا۔ امام زین العابدین جب سامنے آئیں تو اپنا چہرہ ڈھانپ لینا۔ علی اصغر معصوم جب وہ تم لوگوں کو دیکھنے آئیں گے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ کیونکہ انہوں نے ہر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور آج وہی سچویشن تقریباً ہو چکی ہے کہ کسی بھی ظالم حکمران کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یوں ہوتا ہے کہ جیسے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا۔ کئی لوگ اس طرف دھیان نہیں دے رہے، لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک دن ہمارا ہوگا اور ایک دن پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔